190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر کا، اس کا جو فیصلہ تھا وہ دوبارہ مؤخر ہو گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا اس کا کوئی خاص وجہ ہے یا اس کا کوئی مذاکرات پہ اثر ہونا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب جس طرح بھی خان صاحب کے فیصلے آئے ہیں بڑی اجلت میں آئے. 2024 کا جو سٹارٹ تھا وہ 3 کنوکشن سے ہوا، اور جب فیصلے آنے ہوتے ہیں تو اس میں دن رات نہیں دیکھی جاتی، رات رات تک عدالتیں لگیں اور فیصلے آ گئے. اب ظاہری بات ہے جس طرح سے یہ اب سیکنڈ ٹائم ہے کہ دوبارہ مؤخر ہو رہا ہے، اور ایک فیصلہ ہے جو عدالت نے محفوظ کرتے وقت کہا کہ میں فلاں تاریخ کو اناؤنس کروں گے، تو پھر آئیں تو اس میں شک و شبہات تو اٹھتے ہیں. تو یہ شک و شبہات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر، ان شک و شبہات کے پیچھے کون ہے اور کون ان کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں اوورآل جتنے خان صاحب کے کیسز ہیں بنیادی طور پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر نیب کی اس ترمیم کے بعد بھی اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیس چل ہی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی چلایا گیا. اور چلایا گیا کس آبجیکٹیو سے کہ خان صاحب کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے پولیٹیکل لینڈسکیپ سے باہر رکھنا ہے. اور اس کوشش میں میرے خیال سے ایک اور یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ایک ڈائیلاگ کا بھی چل رہا ہے. اگر ڈائیلاگ نہیں ہوتے تو کس طرح سے اور خان صاحب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا ہے، خالی یہی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. تو سر اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ خان صاحب کے اگینسٹ آتا ہے اور اس میں بشرا بی بی کی کنوکشن ہو جاتی ہے اور ان کو دوبارہ جیل جانا پڑ جاتا ہے، تو اس پہ کیا خان صاحب پہ کوئی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پریشر تو بلڈ کرنے کے لیے ہی امپلیکیٹ کیا نا، کیونکہ اگر بشرا بی بی کا اس ریفرنس میں جوڑا جائے تو خالی کنیکشن کیا ہے کہ وہ بیگم ہے خان صاحب کی. ادروائز جو بھی ہے، اگر کیبنٹ کی ڈیسیجن جو انڈر کویسچن ہے جس کی بیسس پہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ اماؤنٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے تھی، تو وہ تو سارا اگر لنکیج ایٹ بیسٹ کیا جائے نیکسس کس کا بنے گا؟ کیبنٹ ممبرز کا اور عمران خان کا. ان کا تو اس میں رول بنتا ہی نہیں ہے. خالی جوڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کو تکلیف دینے کا مقصد. ظاہری بات. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنوکشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بیکاز یو آر اے لائر، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کنوکشن وہ تو ہونی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے جو ہے وہ جس طریقے سے ٹرائل اجلت میں کنڈکٹ کیا گیا، یہ تو اب ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے. ادروائز تو یہ نومبر تک چیز کو کلوز ہو جانا چاہیے تھا. تو اس کا مذاکرات پہ اثر ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات ارسپیکٹیو اس کے ایک ڈفرینٹ یارڈ سٹک پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں مذاکرات کا آبجیکٹیو کچھ اور ہے. وہ آبجیکٹیو ہے کہ جی جو 9 مئی ہے اور 26 مئی کے واقعات وہ اوپنلی جو ہے ان کو تھریش آؤٹ ہونا چاہیے. ان کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کس وجہ سے جو ہے نا گولی چلی. جو 26 نومبر کا ایک ڈارک ایرا ہے. ایک ایسی گورنمنٹ جو ماڈل ٹاؤن کی ہسٹری رکھتی تھی، اس نے کس طرح سے جرأت کی دوبارہ سے گولی چلانے کی. تو خان صاحب نے ایک موقع دیا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے. اور خان صاحب کے دیکھیں اپنے بھی کیسز انہوں نے عدالت کے تھرو فیس کیے ہیں. اگر وہ چاہتے تو اپنا بھی یہ اس میں چیز رکھ سکتے تھے کہ جتنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ میری ذات کے کیسز ہیں آج ہی وڈرا کریں تب بیٹھیں گے. انہوں نے ایسی بات نہیں کی. وہ اپنے لیے انہوں نے وہی کورس اڈاپٹ کیا ہے جو کہ ایک نارمل عدالتوں کا کورس ہے. خدا نخواستہ اس میں کنوکشن بھی ہو جاتی ہے تو کدھر جائیں گے؟ ہائی کورٹ جائیں گے، جس طرح دوسرے کیسز میں گئے. جس طرح دوسرے کیسز میں آپ کو ریلیف ملا ہے، سائفر ختم ہوا، عدت کیس ختم ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی آپ کو ریلیف مل جائے گا؟ بالکل ملے گا. دیکھیں کیونکہ آپ خود نیب کے قوانین آپ نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں. دیکھیں کیا بینیفٹ خان صاحب نے اس میں سے گین کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اماؤنٹ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھی چلی گئی. اگر آپ لینڈ کا الزام لگاتے ہیں تو وہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کبھی بھی کسی کی ملکیت نہیں. آج ٹرسٹی عمران خان ہے، کل کو XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ان کیس ٹرسٹ ختم بھی ہو تو پراپرٹی کس کو ریورٹ بیک ہوئے گی؟ جو سیٹلر تھا ملک ریاض کو جائے گی. وہ خان صاحب کے کسی لیگل ایئر یا کسی کو بھی نہیں جانی. تو اس میں میرے خیال سے اوپن اینڈ شٹ کیس. صحیح. تو اگر یہ مذاکراتی عمل ابھی دیکھیں تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، راؤنڈ 1 ہوا، راؤنڈ 2 ہوا، آپ سے کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیں ریٹن فارم میں، لیکن آپ لوگ ریٹن فارم میں نہیں دے سکے، پھر آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ یہ ریٹن فارم میں دیں گے اس میں آپ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ شاید حکومت کو یہی چاہیے تاکہ وہ کل کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں جی خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ NRO مانگ رہے ہیں. اچھا میں اس کو ذرا تھوڑا اور طرح سے دیکھتا ہوں. میرے خیال سے حکومت کی یہ ڈیمانڈ ان رائٹنگ میں مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے سکوپ کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کو انہیں ایز اے پلیٹ فارم لینا چاہیے کہ جمہوری قوتیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہو سکتی ہیں جو کہ ابھی پلیٹ پہ نہیں ہیں. مطلب ٹیررزم کا ایک ایشو ہے، اکنامک ریکوری کا ہے. یہ پولیٹیکل فورسز ہیں نا جو پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. چاہے عددی تعداد ابھی ڈسپیوٹڈ ہوگی، شاید
کسی کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہے، مگر ابھی وقتی طور پہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، مگر اس پہ بیٹھ کے، اس فورم پہ بیٹھ کے آپس میں وہ ان چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ابھی مزید مطالبات آپ لوگوں کی طرف سے یا کوئی ڈیمانڈ جو ہیں وہ مزید آئیں گی سوائے ان دو کے؟ بالکل اچھا، آئیں گی، اور میرے خیال سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے بھی جو ہے نا مانگ لیتے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی سسٹم کو سموتھ چلنے دیں، اور اگر آپ نے کوئی دھرنے شرنے کرنے ہیں تو ایس او پیز کے ساتھ یا کوئی بھی جو ایک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کے مطابق ہو۔ سسٹم تو سموتھ چل رہا ہوتا ہے، یہ پینک خود کر جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، احتجاج کس طرح سے کوئی کسی اکانومی کو ڈی ریل کرتا ہے۔ احتجاج تو خالی ایک چیز ہے، ایک ذریعہ ہے اپنے موقف کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ پیسفل احتجاج نا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، موٹر وے کی جو کوئی تعمیر ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، عوام بیچاری پس کے رہ جاتی ہے۔ بالکل، اب یہ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ تحریک انصاف آئی، احتجاج کی وجہ چلو ایک روڈ بلاک ہوا، کچھ ہوا ہوگا، مگر جو گورنمنٹ میجرز کرتی ہے اس کا روپی ٹرمز میں نقصان پر ڈے کیلکولیٹ کریں تو آپ کو فرق تو صاف سر انہوں نے نظر بہت آ اچھا جائے۔ طریقہ بتا دیا شہباز شریف صاحب نے کہ بس او کرے، اور نہیں، یہ ایک وہ اچھا ان ہے پہ کہ لاگو ہوگا، دیکھیں، ان پہ کیونکہ لاگو ہوگا۔ وہ انشاءاللہ تعالی جب ٹیبل ٹرنز ہوں گے پھر ہم پورا نہیں، ہم انشور کریں گے کہ وہ او کر کے ہی احتجاج کریں، اس سے آگے نہیں کرنے دیں صحیح، تو یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ لوگ کل کو احتجاج کریں کل گے، کو اس پہ کمٹمنٹ دیں۔ صحیح سر، مینڈیٹ کی واپسی پہ کوئی بات ہوگی؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمایا کہ مڈ ٹرم مینڈیٹ کی واپسی پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ان پہ بات ہوں گی، مگر الٹیمیٹلی یہ احتجاج ایک ذریعہ ہے ارلی الیکشن کی ڈیٹ پہ ریچ کرنے کا۔ اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اس کو کس طرح سے لیتی ہیں۔ 20 جنوری کس حد تک فائدہ مند ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں 20 جنوری کا پی ٹی آئی سے نیکسس نہیں ہے۔ دیکھیں کیوں نہیں ہے، دیکھیں امریکہ ایک ایسی پاور ہے جس نے ساری دنیا میں اپنے ٹینٹیکلز پھنسائے ہوئے ہیں، اور دیکھیں امریکہ ابھی ٹرمپ نے روبس نہیں پکڑے مگر اپنے بیانات دینے شروع کر دیے۔ اس کے بیانات دیکھیں ڈائریکٹلی آتے ہیں، بیان کیا دیتے ہیں کہ ڈالر کو کسی نے نقصان پہنچایا تو ہم اس پہ ٹیرف امپوز کریں گے۔ بنیادی طور پہ کن کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ برکس نیشن کی طرف، کہ نئی کرنسی نہ آئے مارکیٹ میں، مطلب ان کے اس طرح کے عزائم ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی الائنس انڈیا کے ساتھ بہت ڈیپ ہے، تو اور ان کا انٹرسٹ اگر لیکن ہم نے کچھ دیکھا، ریچل گرنیل نے کچھ ٹویٹس کی جو کہ بڑا پی ٹی آئی والوں نے بھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ریچل گرنیل کو انہوں نے ٹیگ کرنا، بھی جیسے شکایتیں لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں امیدیں تو تھوڑی لگ گئی نا پی ٹی آئی والوں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی امیدیں نہیں لگی، بیسیکلی سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا شغل کے لیے ایک مواد مل گیا۔ بنیادی طور پہ یہ نون لیگ نے خود اڑتا تیر لیا ہے نا، کیونکہ دیکھیں انہیں کیا ضرورت تھی کہ کہتے کہ جی یہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہے، مطلب خود چیز کو ہائی لائٹ کیا، ورنہ ادھر کتنوں کو پتا تھا کہ ریچرڈ گرنیل ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عام آدمی کا تو نہیں تھا، مگر اب بہ گئے، ظاہری بات ہے۔ تو سر اب یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کی ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ انہیں بنی گالا شفٹ کرنے کا کہا گیا، اور ایسی بات ہے جس کو حکومت جو ہے ان کی تردید کر رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا خان صاحب کو ایسی کوئی آفر ہوئی؟ دیکھیں اگر خان صاحب نے ایسی بات کی ہے تو کوئی پس پردہ بات ہوگی تو صحیح، اور دوسرا دیکھیں میڈیا کو ایکسیس کورٹ کی ہے، یہ ڈائریکٹلی خان صاحب سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، اور خان صاحب میرے خیال سے اوائڈ بھی نہیں کریں گے، بندے کا نام بھی لے دیں گے، کیونکہ خان صاحب ان چیزوں میں بہت اوپن ہے کہ جو چیز ہوگی جس کی طرف سے آئی ہوگی وہ نام لے کے بتا دیں۔ سر اب یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ آپ ریٹن فارم میں دیں گے؟ دوبارہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ حکومت کو ریٹن فارم میں چاہیے۔ میرے خیال سے خان صاحب کے ساتھ اس ہفتے جو مشاورت ہو جائے گی تو اس میں کافی چیزیں نیرو ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو انیشل مطالبات ہیں وہ تو ان رائٹنگ ہیں ہی، مطلب وہ خان صاحب کی طرف سے ہی آئے تھے کہ تو سر کیا ہر راؤنڈ کے بعد آپ خان صاحب سے ملا کریں گے، یا آپ لوگوں کے جو مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیسیژن لے سکیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ خان صاحب ویٹو کر دیں گے؟ نہیں، دیکھیں اختیار تو اگر دیکھیں نون لیگ کے پاس کون سا ہے، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے پوچھ کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہر راؤنڈ کے بعد اجازت لیں گے، تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کی سیاست کی حقیقت ہے، یہ اس چیز کو تو آپ اوور رول نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کا محور اگر عمران خان ہے تو وہ یہ حقیقت ہے، تو وہ انہیں آن بورڈ لے کے ہی سب معاملات ہوں گے۔ آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ناجائز حکومت ہے، آپ ان کے ساتھ پھر مذاکرات کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑا جو ہے نا کیئرفلی جو ہے نا اس سارے معاملے میں ایک رستہ دیا ہے۔ دیکھیں 26 نومبر کے واقعے کے بعد جتنا غم و غصہ تحریک انصاف میں تھا، عمران خان صاحب کے لیے بڑا ایک آسان تھا کہ وہ دوبارہ ایک سیکنڈ راؤنڈ کی کال دے دیتے کہ جی کل ہو گئے ہیں،
آپ کے شہداء کے آپ دوبارہ ڈی چوک آ جائیں. یہ ہو سکتا ہے یہ فیوچر میں مزید؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے اس کو اوائڈ کیا ہے کہ اس غم و غصے کو جو لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے شہید اٹھائے ہیں کیا ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آ سکتا تھا؟ تو خان صاحب نے اس چیز کو ڈیفیوز کیا اور ٹیبل پہ بٹھایا. اب حکومت سمجھدار ہو اس اپرچونٹی کو گراسپ کرے اور حل نکالے. سر حکومت کہہ رہی ہے کہ جب مسنگ لوگوں کی لسٹ آپ سے مانگی گئی تو آپ لوگوں نے وہ لسٹ پرووائڈ نہیں کی. از دیٹ ٹرو مذاکراتی عمل کے دوران؟ دیکھیں ابھی تو مذاکراتی عمل میں اب آگے چیزیں چلیں گی مگر ہمارا تو ڈیمانڈ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ مسنگ پرسن کو سرٹ. ہمارا ہے کہ اوور آل 26 نومبر کو جو ہے نا آپ پروب کرائیں کہ گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا. آرٹیکل 245 امپوز تھا. کیبنٹ کی اپروول کے بغیر تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو شہباز شریف اور محسن نقوی کا کیا رول تھا؟ تو وہ چیز سرٹن ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ جب کوئی احتجاج کرتے ہیں تو 144 بھی لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عوام بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہے. دیکھیں یہ تنگ نظری ہے. 144 اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں مطلب اس دور میں انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ جو ہے نا کلونیل مائنڈ سیٹ کا ہے, ڈیموکریٹک نارمز میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج 75 سال سے زائد پاکستان کی عمر ہو چکی ہے اور ہم آج تک اس مائنڈ سیٹ سے آگے نہیں جا سکے. صحیح. سر حامد رضا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ آج بھی حکومت کے پاس فیصلہ سازی کے اختیار نہیں. جب فیصلہ سازی کے اختیار ہی نہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا؟ دیکھیں اب دیکھیں فیصلہ سازی کے اختیار نہ ہو مگر یہ کسی کا فیس تو ابھی بنے ہوئے ہیں نا. اچھا تو فیس نے سامنے بیٹھ کے کچھ بولنا ہے تو فیس سے ہی بات تو مطلب اصل میں مذاکرات انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے پاس پاور ہے. دیکھیں مذاکرات ہمارے تو گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں مگر گورنمنٹ کی مجبوری ہے, انہوں نے کسی سے جا کے اجازت لینی ہے تو وہ پہ لیں. اب وہ ان کی مجبوری ہے. اور سر ایک الزام ہے یا کچھ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہے مذاکراتی عمل میں بھی, اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کی ٹیم ہے اس میں بھی, اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے وکلا کو خان صاحب تک پیغام رسائی سے منع کر دیا ہے. آپ کو اس بارے میں کوئی نالج ہے؟ نہیں, بیسیکلی کل ہی جیو کے ٹکٹس چلے اور 2-1 کلپس وائرل ہوئے اسی سے ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی مگر میں نہیں سمجھتا. دیکھیں وکلا کی اپنی ایک تنظیم آلریڈی موجود ہے اور وکلا کا رول لمیٹڈ ہے. اپنا جو ILF ہے ہماری مین باڈی ہے اس کا ایک لمیٹڈ سا فنکشن ہے کہ انہوں نے اسیران کے کیسز کو فالو اپ کرنا ہے. ان کا اس طرح کا پولیٹیکل رول تو نہیں ہے. پولیٹیکل رول جو کیری کر رہی ہے وہ یہ کمیٹی کر رہی ہے اور کمیٹی انڈیویجولی اور کلیکٹیولی مل رہی ہے خان صاحب سے. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ مروت صاحب کی بھی خبر تھی, ویسے بھی یہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ آپ کے وکلا نے بہت زیادہ فیسیں نہیں ہیں. ان فیسوں کو کوئی آڈٹ ہوگا کیونکہ وکیل, آپ بھی وکیل ہیں میں بھی وکیل ہوں, وکیل فیس لے کے ہی کام کرتا ہے تو پھر آڈٹ کیسا؟ اچھا اس میں 2 فرق ہے. دیکھیں وکیل بے شک فیس لے کے کام کرتا ہے مگر جو پی ٹی آئی کا وکیل ہے جس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کا وہ فیس نہیں لے رہا. مگر جو آپ پروفیشنلی باہر سے ہیلپ ہائر کرتے ہیں, جب آپ کے پروفیشنل کمپلیکس نیچر کے کیسز ہیں, جب آپ کا سائفر کا کیس تھا آپ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو ہائر کرنا ہے, وہ آپ کا پارٹی کا اسٹال وارٹ تو نہیں ہے نا, یا آپ نے اس کو کوئی سینیٹر تو نہیں بنایا ہوا کہ وہ آپ کے فری میں کیسز کرے. وہ آپ کو چارج کرے گا نا. بالکل خواجہ حارث صاحب آئے تو فی دے کے ہی آپ نے لے کے آنا ہے پروفیشنل لوگوں کو, تو وہ ان کو فیس دینی پڑتی ہے. مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آڈٹ کریں نہیں. دیکھیں پارٹی کا فنڈ ہے, پارٹی جنریٹ کرتی ہے اوورسیز سے یا جتنے بھی اپنے ڈونر سے, وہ ایک امانت ہے. امانت کو سپینڈ پراپرلی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل ہی جو ہے نا کھلے ہاتھ سے اڑا دیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس. مگر یہ کہنا کہ طریقے انصاف کے وکلا فیسز لے گئے وہ غلط ہے. بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر جو کہ تیسری دفعہ تاخیر کا شکار ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسنات ملک صاحب اور حسن ایوب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں.